اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. خب یہاں پر کچھ عنوانات ہیں جو مجھے دیے گئے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ پرائز بانڈ کے مسئلے سے ہم آغاز کرتے ہیں. پرائز بانڈ آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور اس کی انعام کے سلسلے کی کیا صورتحال رہے گی. اب دیکھیں، ایک بات یاد رہے کہ جتنے بھی معاملات اور ڈیلنگ اور ٹرانزیکشنز ہیں وہ کسی نہ کسی شرعی حکم کے تحت میں ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر پرائز بانڈ کو آئمہ کے دور میں یہ پرائز بانڈ تو نہیں تھا، تو یہ پرائز بانڈ کے جواز یا عدم جواز یعنی جائز ہونا یا حرام ہونے کے لیے ہمارے پاس کس طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے. جیسے آج کل ایک مسئلہ کہ جس کے اوپر مجھے یہ بھی ایک عنوان دیا ہے، بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی. اب یہ اب حقیقت کیا ہے بٹ کوائن کی؟ اب دیکھتے ہیں اس کو اگر ہم ڈسکس کر سکے. آئمہ کے دور میں قطعاً یہ چیزیں نہیں تھی، تو اب مجتہد کے پاس در حقیقت جو روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں جو ان کے پاس اس سے قوانین بنتے ہیں، ان قوانین کے ذریعے سے اس کو اپلائی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جائز کے پہلو میں آتا ہے یا حرام کے پہلو میں آتا ہے. سب سے پہلے مجتہد کے لیے دیکھیں، آپ مجتہد سے سوال کریں کہ پرائز بانڈ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. مجتہد کہے گا مجھے کیا معلوم پرائز بانڈ کیا چیز ہوتی ہے. خب بٹ کوائن تو چونکہ اب ایک انٹرنیشنل لیول پر ہے، ورنہ اگر ایک مرجع کے عنوان سے اگر سوال کیا جائے کہ بٹ کوائن جائز ہے یا جائز نہیں ہے، وہ کہے گا مجھے پہلے بتاؤ کہ بٹ کوائن ہے کیا چیز. لہٰذا پہلے ایک جو بھی چیز ہے اس کی حقیقت معلوم ہونا ضروری ہے، اور جب تک اس چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی مجتہد سے آپ استفتاء نہیں کر سکتے ہیں. مجتہد سے چونکہ میں نے کہا نا کہ دیکھیں روایت میں کوئی بٹ کوائن، پرائز بانڈ، اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں وہ کوئی روایتوں میں تو نہیں آئی ہے. لہٰذا مجتہد کو اس کی حقیقت بیان کرنی پڑتی ہے کہ یہ چیز ہے، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اب پرائز بانڈ کیا چیز ہے؟ پرائز بانڈ در حقیقت ایک کرنسی نہیں ہے، یہ بات مسلم ہے. عرف میں، معاشرے میں پرائز بانڈ ایز اے کرنسی اس کا کوئی تعارف نہیں ہے، اس کو ایز اے کرنسی نہیں پہچانا جاتا ہے پرائز بانڈ کو. پھر یہ حقیقت کیا ہے؟ لاٹری ہے.
اب لاٹری کیا ہوتی ہے؟ لاٹری یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے 100 روپے کی 200 روپے کی ایک لاٹری خریدی جس میں آپ کو ایک کوڈ نمبر دے دیا گیا اور قرعہ کشی ہوئی، ڈرا نکالا گیا، اگر آپ کو اس میں نام آ گیا تو آپ کو انعام مل گیا، اور اگر آپ کا نام نہیں آیا تو آپ اس لاٹری کو پھاڑ کے پھینک دیں، بات ختم ہو گئی۔ اب لاٹری شریعت میں قطعاً حرام ہے، شریعت میں لاٹری حرام ہے۔ اب یہ پرائز بانڈ کیا ایز اے کرنسی ہے؟ جس طرح 100 روپے کا نوٹ ہے، 50 روپے کا نوٹ ہے، 1000 روپے کا نوٹ ہے، 5000 کا نوٹ ہے۔ اب پرائز بانڈ کتنے پیسوں کا ملتا ہے؟ پرائز بانڈ کیا 100 روپے کا بھی ہوتا ہے نا۔ اب مثال کے طور پر جو وہ پرائز بانڈ اب آیا 100 روپے کی طرح ہے وہ، بس پرائز بانڈ نہ ایز اے کرنسی یوز ہے اور نہ ہی وہ ایز اے لاٹری ہے، ان دونوں کے درمیان کی سچویشن ہے۔ اب کیا ہے مزید اس کو اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو اس طریقے سے ہمارے سامنے آئے گا کہ در حقیقت پرائز، اب یہ دیکھیں بعض اوقات جب اہل علم سے بھی گفتگو ہوتی ہے تو ان کو بھی بعض اوقات سمجھانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور بینک، کہ بینک ہمارا ایک ٹاپک ہے، میرا خیال ہے اس کے بعد میں بینک کو اگر بیان کر دوں تو شاید ہم اس وقت میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں کہ جو بینک میں ہم ڈپازٹ رکھواتے ہیں، ہم بینک میں جو پیسے رکھواتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، خوب اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح بانڈ، یہ جو پرائز بانڈ ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا ماہیت ہے، یہ کیا چیز ہے یہ۔ اچھا پہلی بات یہ کہ یہ کرنسی نہیں ہے، ممکن ہے بہت سارے لوگ، اور ڈیبیٹ ہوئی میری کئی لوگوں سے، اگرچہ بعض افراد سے، زیادہ افراد سے نہیں ہوئی ہے، بانڈ کرنسی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل معلوم ہے کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل عرف ہے۔ عرف میں یہ ایز اے کرنسی یوز نہیں ہے کہ آپ جائیں پان والے کی دکان پر 100 روپے کا بانڈ دیں، دوستی میں کھلا نہیں ہے تو وہ تو شاید آپ گھڑی بھی دے دے، تو اگر 100 روپے والی گھڑی ہو یا مثلا جو بھی اس کی ایکویولنٹ جو ریٹ ہے، آپ نے کوئی چیز بھی دے دی، آپ کے پاس نہیں ہے، مثال کا آپ نے انگوٹھی دے دی، اس نے کہا کہ چلو مجھے انگوٹھی چاہیے بھی تھی میں لے لیتا ہوں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن معاشرے میں ایز اے کرنسی پرائز بانڈ کا استعمال نہیں ہے کہ آپ نارملی دکان پہ جائیں جس طریقے سے 100 روپے سے خرید و فروخت کرتے ہیں، اور اگر مثال کے تو آپ کی جیب میں کوئی پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس انگوٹھی ہے، آپ کے پاس گھڑی ہے، آپ کے پاس پین ہے، آپ نے کہا چلو اگر 100 روپے نہیں ہے تو میں باقی کسی چیز سے خرید لوں گا، اب ایسا نہیں ہے، وہ کہے گا بھائی پیسے لے کر آؤ ورنہ یہ بیچنا نہیں بیچنا ہے۔ تو لہٰذا معیار اور کرائٹیریا کہ آیا یہ کرنسی ہے یا کرنسی نہیں ہے، کرائٹیریا کیا ہے؟ عرف ہے کہ عرف اس کو ایز اے کرنسی ڈیل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ جیسے آئمہ کے دور میں کرنسی دینار اور درہم تھے، درہم اور دینار ایز اے کرنسی تھے آئمہ کے دور میں مثلا۔ اب اگرچہ ایک فرق ہے درہم اور دینار کے درمیان میں اور روپیز اور ڈالر کے مقابلے، یعنی درہم اور دینار اور روپیز اور ڈالر ایک ڈفرینس ہے، لیکن عرف، توجہ کریں، عرف کے لیے وہ ڈفرینس تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ درہم چاندی کے سکوں کو کہتے تھے، دینار سونے کے سکوں کو کہتے تھے۔ خود چاندی کی ویلیو ہے، اس وقت بھی ویلیو تھی، آج بھی ویلیو ہے، سونے کی اس وقت بھی ویلیو تھی، آج بھی ویلیو ہے، مگر آپ کا یہ روپیہ ہے، یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اچھا بعض لوگ جو دلیل میں لے کر آتے ہیں کہ یہ بھی بانڈ کی طرح ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بانڈ روپیز کی طرح اور روپیز بانڈ کی طرح ہے، کہتے ہیں اس کی دلیل کیا لے کر آتے ہیں؟ اس کی دلیل اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، توجہ کریں، اس کی دلیل اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ در حقیقت تو یہ بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ جب کاغذ کا ٹکڑا ہے تو کاغذ کا ٹکڑا، اب یہ یہاں سے کاغذ پھاڑ دوں وہ بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، بانڈ بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور یہ بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔
تو در حقیقت جو کرنسی ہے، جو ایک کانسیپٹ جو کرنسی کا شروع ہوا، وہ کرنسی کا کانسیپٹ کہاں سے شروع ہوا؟ کرنسی کا جو کانسیپٹ شروع ہوا تھا، اب کہتے ہیں شاید مثلا انگلینڈ وغیرہ سے اس کا، شاید اس کا بینک کا جو آغاز ہوا وہ انگلینڈ وغیرہ سے، ظاہر ہے نا جو کہاں سے آغاز ہوا اس کو چھوڑتے ہوئے، لیکن جو حقیقت ہے وہ کیا تھی؟ لوگوں کے پاس چیزیں ہوتی تھی، سونا ہوتا تھا. اب چونکہ سونا گھر میں وہ امنیت نہیں ہے، وہ سیکیورٹی نہیں ہے، لہٰذا ایک شخص ہے اس کے پاس سب لوگوں نے اپنی اپنی امانتیں رکھوا دی. اب جس کے پاس امانت ہے اسے کاغذ پہ لکھ کر دے دیا، مثال کے تمہارا اتنا ہے، تمہارا اتنا ہے، تمہارا اتنا. تو اب وہ کاغذ کا در حقیقت اس کے پیچھے وہ سونے کی مالیت تھی کہ جس کے اگینسٹ میں آپ کو یہ کاغذ کا ٹکڑا ملا. اب آپ مثال کے تو کسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو اب آپ جائیں اس سے سونا لیں اور اس میں سے اس کو دیں، لہٰذا آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ خود ان کاغذ کے ٹکڑوں سے ہی ٹرانزیکشن ہونا شروع ہو گئی کہ آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے، آپ نے یہ کاغذ کا ٹکڑا جو آپ کا تھا آپ نے دے کر مثال کے طور یہ موبائل لے لیا، اب یہ کاغذ کے ٹکڑے کے ایکویولنٹ جو سونا موجود ہے، گولڈ موجود ہے، وہ آپ کا ہو گیا. تو در حقیقت کرنسی کا آغاز یہاں پر ہے. حتیٰ اگر آپ آج بھی دیکھیں تو آپ کے 1000 کے نوٹ کے اوپر یہ ایک عبارت، فی الحال تو مجھے وہ عبارت یاد نہیں ہے، لیکن اس قسم کی ایک عبارت لکھی ہوتی ہے کہ آپ کی یہ کرنسی اتنے مثال کے طور پر جو وہ گورنمنٹ میں جو کہ اس کا جو کوئی ایکویولنٹ آپ کے پاس گولڈ ہے اتنا. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ظاہر اس قسم کی ایک بہرحال تعبیر لکھی ہوئی ہے، اگر کسی کے پاس اگر ہو تو وہ نکال کے دیکھ لو، پھر مجھے پڑھ کر سنا دے کہ کیا لکھا ہوا ہے. بس یہی لکھا ہے یہ نکتہ کیا، دوبارہ سے پڑھیں. خوب حامل حاضہ، دیکھیں عبارت بھی ماشاءاللہ ایسی ہے، حامل حاضہ کو مطالبے پر خوب کیا ادا کریں گے، کیا ادا کریں گے؟ یہ نوٹ تو آپ کے پاس ہے، یہ تو آپ کے پاس سند ہے. اس نوٹ کے اگینسٹ میں حامل حاضہ کہتے ہیں جس کے پاس یہ نوٹ ہیں، جب وہ مطالبہ کرے گا تو اس کو ملے گا. کیا ملے گا؟ وہ در حقیقت وہی ہے، وہی کانسیپٹ ہے اصل میں. اور یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ لے کر چلے جائیں، آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ حامل حاضہ یعنی جس کے پاس یہ نوٹ ہے، جب وہ مطالبہ کرے گا تو اس کے اگینسٹ میں اس کو ملے گا. در حقیقت وہ اسی کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے کہ جو ویلیو اس کی 1000 روپے کی ویلیو میں جتنا گولڈ ملے گا وہ آپ کو دیا جائے گا. اب یہ عبارت مجھے بتائیے آپ میں سے کس کو معلوم تھی؟ کتنوں کو معلوم ہے دنیا میں، پاکستان میں؟ کسی کو بھی نہیں معلوم. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی چیز کا اعتبار عرف سے بنتا ہے. جب عرف کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے پاس جو ہے وہ کیا ہے، اب یہ تو گورنمنٹ نے لگا دیا، اب ان کے کیا اغراض اور مقاصد ہیں وہ مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن یہ انہوں نے اپنی ایک حجت کو تمام کرنے کے لیے یہ بیان کر دیا تاکہ بعد میں جو کوئی بھی مسائل ہو سکتے تو اس کے لیے انہوں نے ایک سیف سائڈ بنا دی ہے. اب یہ یہاں پر جو وہ یہ عبارت لکھی حامل حاضہ کو مطالبہ کے اوپر ادا کیا جائے گا، ورنہ تو یہ عبارت ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اہل زبان کو سمجھ میں نہیں آئے کہ حامل حاضہ کیا ہے، کیونکہ حامل بھی تقریباً عربی کا لفظ ہے، حاضہ بھی عربی کا لفظ ہے. بس عرف کیا کرتا ہے، توجہ کیجیے گا، عرف کیا کرتا ہے؟ عرف خود اس 1000 روپے کو ویلیو دیتا ہے، خود اس نوٹ کی ویلیو ہے. کس طرح گولڈ کی ویلیو ہے، کس طرح چاندی کی ویلیو ہے، کس طرح اس موبائل کی ویلیو ہے، کس طرح خود اس موبائل کی ویلیو ہے. یعنی ایسا نہیں کہ موبائل کسی چیز کے اگینسٹ میں کوئی چیز ہے، مثال آپ نے گولڈ رکھا ہے تو یہ آپ کو ایک بے عنوان سند دی گئی، نہیں، خود اس کی ویلیو ہے. اسی طرح یہ نوٹ، خود نوٹ جس طریقے سے گولڈ کی ویلیو ہے اس طریقے سے نوٹ کی ویلیو ہے عرف عام میں. وہی اگر دیکھا جائے تو نوٹ نہ پہننے کے کام آئے گا نہ اوڑھنے کے کام آئے گا. گولڈ کم از کم زینت کے لیے تو کام آتا ہے.
اگرچہ وہ جب تک تھیلی میں ہے وہ درہم اور دینار، تو وہ چونکہ توجہ کریں کہ شریعت ہمیشہ یاد رکھیے گا جو عرف کے درمیان رائج ہے شریعت آ کر اسی کو امضا کرتی ہے، اسی کو سائن کرتی ہے، اسی کو اوکے کرے گی. بس توجہ کیا آپ نے کہ عرف میں یہ 1000 روپے کی نوٹ کی ایک ارزش اور قیمت ہے، آپ کے بانڈ کی بھی ارزش اور قیمت ہے. دیکھیں ابھی ہماری بحث بانڈ میں چل رہی ہے. اگر مثال کے طور پر یہ 1000 روپے اگر میں یہاں پہ بھول جاؤں تو جس کو یہ 1000 روپے ملے اس کی عید ہو گئی. اسی طریقے سے اگر میں بانڈ بھول جاؤں اس کو بھی وہی. لیکن در حقیقت عرف کیا کرتا ہے؟ عرف کہتا ہے خود یہ 1000 روپے کی اہمیت ہے. بانڈ در حقیقت میرے پاس ایک سند مل گئی، اب اس میں نام تو نہیں لکھا کہ یہ بانڈ کس کا ہے، مجھے ایک سند مل گئی کہ اس کے ایکویولنٹ میں حکومت سے اگر یہ 1000 روپے کا اگر بانڈ ہے تو اس کو جاننے کے بعد خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بانڈ ویلیو نہیں رکھتا ہے، خود بانڈ ویلیو نہیں ہے. اس کا جملہ کس کا جملہ؟ دیکھیں یہ جو لکھا ہے حامل حاضہ کو مطالبے پر دیا جائے گا. لوگ بانڈ کی نسبت سمجھتے ہیں کہ بانڈ کے اوپر اگر یہ لکھا ہو کہ حامل حاضہ کو اس کا اگینسٹ ملے گا، ہر شخص یہ سمجھتا ہے، یہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 1000 کا بانڈ ہے، آپ گئے مارکیٹ میں گئے، آپ نے 1000 روپے لے لیے، لیکن آپ 1000 روپے کو لے کر اسٹیٹ بینک میں جائیں اور کہیں کہ مجھے اس کا ایکویولنٹ دے دو، وہ اسٹیٹ بینک جس نے یہ عبارت لکھی ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوگا، کم از کم آگے کام کرنے والوں کو. کیا دیں بھائی ہم آپ کو؟ سموسہ دیں، پکوڑا دیں، کیا دیں؟ صحیح ہے نا. بس جبکہ بانڈ اس کا ایک ایکویولنٹ یعنی بانڈ ایک سند ہے. بس عرفی لحاظ سے بہت ہی واضح ہے، جس کی بہترین مثال کہ یہ ایز اے کرنسی یوز نہیں ہوتی ہے. آپ کسی کریانے کی دکان پر چلے جائیں، آپ کسی پان والی کی دکان پر چلے جائیں، آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، یہ ایز اے کرنسی یوز نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے لے لیا کسی مجبوری کی وجہ سے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایز اے کرنسی آپ رکشہ والے کو دے دیں، میں اس کو کیا کروں. بس یہ خود عرف میں رائج ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بانڈ کرنسی نہیں ہے. بس یہ لاٹری بھی نہیں ہے، کرنسی بھی نہیں، تو پھر آخر ہے کیا؟ یہ در حقیقت یہ آپ نے گورنمنٹ کو قرضہ دیا ہے. اب مجھے یقین ہے کہ آپ کسی کو بھی یہ کہیں کہ بانڈ قرضہ ہے وہ آپ سے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. دوسری بات آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ مولانا ابھی آپ نے کہا کہ عرف کرائٹیریا ہے، عرف میں تو نہیں پتا کہ یہ کوئی قرضہ ورزہ ہے. خوب اس کی اگر میں وضاحت کر سکا تو وضاحت کر دوں گا. اب توجہ کریں، بانڈ کیا ہے؟ بانڈ در حقیقت آپ نے بینک کو یہ 1000 روپے دیے اور اس کے اگینسٹ میں آپ کو یہ ایک بانڈ دے دیا جس کے اوپر نمبرنگ لکھی ہوئی ہے. دیکھیں گورنمنٹ ہمارے کوئی کاکا ماما نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ آپ کو کرنسی کے اوپر ڈرا نکالا جائے گا آپ کو انعام ملے گا. خوب کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک اور دلیل دے رہا ہوں میں کہ کیا ضرورت تھی. وہی جو نوٹ کے اوپر نمبر ہوتا ہے اسی پر ڈرا نکال لیتے، اسی پر ڈرا نکال لیتے. نہیں، چونکہ در حقیقت آپ نے ان کو کرنسی دے دی، آپ نے ان کو قرضہ دے دیا، اب وہ اس قرضے سے جو کمائیں وہ ان کا فائدہ ہے. اور آپ کے دل بہلانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو اس کے اگینسٹ میں ہم سالانہ ماہانہ قرعہ کشی کریں گے، ڈرا نکالیں گے، اور جس کا انعام مل گیا اس کو انعام مل گیا. توجہ کیا آپ نے کہ در حقیقت ورنہ تو آپ یہ کہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگ مل کر مجھے 5 لاکھ روپے دے دیں، میں آپ لوگ کو دے دوں گا 10 سال کے بعد، یا جب آپ لوگ کو چاہیے ہوگا دے دوں گا میں. آج دنیا میں کوئی اپنا بخار نہیں دیتا ہے، کوئی کیوں قرض دے گا کسی کو؟ کیوں قرض دے گا؟ کیونکہ آج تو پوری دنیا میں سود اتنا رائج ہے، اتنا رائج ہے اور اتنا حلال شمار کیا جاتا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے. آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو اگر 1 لاکھ روپے دیتا ہے تو دونوں بھائی چونکہ اس کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے میں تم کو مثال کے طور پر اتنا پروفٹ دے دوں گا، اور اس کو چونکہ پروفٹ مل رہا ہے لہٰذا اب کہا جاتا ہے بھائی دونوں کی رضامندی سے ہے. کوئی رضامندی نہیں ہے. کسی بھائی کو مفت میں اگر قرضہ ملے
تو کیوں وہ اس کے اوپر انٹرسٹ دے گا؟ وہ تو اس کی مجبوری ہے. لہٰذا یہ آج سود اتنا عام ہو چکا ہے کہ متدین، دیندار، نماز شب کے پابند اور نہیں معلوم کن چیزوں کے پابند، ہم نے اپنے پیسے انویسٹمنٹ پر لگائے. یہ عام طور پر جتنے بھی ہیں ہم نے اپنے پیسے انویسٹمنٹ پر لگائے ہیں. لیکن اب اس سے متعلق سوالات نہیں کیجیے گا، وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے انویسٹمنٹ پر لگایا. اب انویسٹمنٹ پر لگایا یعنی کیا مطلب؟ آیا آپ نے مضاربہ کیا ہے؟ آیا آپ نے کوئی ڈیل شرعی ڈیل کی ہے؟ کوئی وہ شریعت معلوم نہیں لوگوں کو. ہم نے انویسٹمنٹ پر لگایا ہے. انویسٹمنٹ پر لگایا یعنی کیا مطلب؟ ہم نے ان کو 5 لاکھ دیے، وہ ہمیں ماہانہ یہ دے رہے ہیں. خب اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں آپ آج کی زبان میں، ورنہ در حقیقت اس کو شریعت کی زبان میں انٹرسٹ اور سود کہتے ہیں. بس توجہ کیا آپ نے کہ یہ بانڈ در حقیقت کیا ہے؟ بانڈ در حقیقت آپ اس کو گورنمنٹ کو یہ 1000 روپے دیے جس کی ویلیو ہے عرف میں، اور وہ آپ کے دل کو بہلانے کے لیے ایک نوٹ جاری کر دیتا ہے جس کے اوپر نمبر ہے اور آپ کو دے دیا. اور آپ بھی جو پابندی سے جو وہ پتہ نہیں اس کے ایپ بھی حتماً آ چکے ہوں گے اور انٹرنیٹ وغیرہ پہ اس کے نمبر آپ ڈال دیں، اور جب بھی ہر مہینے کے آخر میں 6 مہینے میں جب بھی اس کے ڈرا اناؤنس ہوتے ہیں آپ بھی چیک کرتے رہتے ہیں. آپ کے لیے یہ جو بانڈ ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ جیب میں ہوتا ہے آپ کے؟ نہیں، آپ کے پاس ایک تجوری میں پڑا ہوگا. جب اعلان ہوتا ہے اس وقت آپ نکال کے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں بھائی ہمارا نمبر آیا یا نہیں آیا. نہیں آیا تو آپ نے دوبارہ رکھ دیا. ایز اے کرنسی آپ جیب میں نہیں لے کر گھومتے ہیں. بس یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کرنسی بھی نہیں ہے اور لاٹری نہیں ہے. لاٹری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لاٹری میں جب آپ نے ایک چیز خرید لی اب وہ پیسے ضائع. اگر آپ کا نام آ گیا، نمبر آ گیا تو آپ کو انعام مل گیا، اگر نہیں آیا تو آپ پھاڑ کر اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں. اب اس کی کوئی ارزش اور قیمت نہیں ہے. بس در حقیقت بانڈ کیا ہے؟ بانڈ در حقیقت یہ لون ہے، قرضہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو یہ 1000 روپے دیے، گورنمنٹ کو اپنے 1000 روپے دیے. اچھا آپ نے یہ جو 1000 روپے دیے ہیں، دیکھیے میں نے کہا نا آپ کو ہر چیز کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کے کس ٹاپک اور کس عنوان کے تحت یہ ہے. آپ کہیں اس کو امانت میں ڈال دیتے ہیں، آپ اس کو کوئی اور نام دے دیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں چلے گا. اب ڈیفینیشن قرضے کی ڈیفینیشن، قرضے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لون کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا نا ایک جملہ کہا تھا ابھی، مجھے نہیں معلوم کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اور آ رہی سمجھ میں نا انشاءاللہ. خیر ویسے اتنی ساری ریکارڈنگ تو انشاءاللہ امید ہے اس سے زن یہ کہ سن لیں گے آپ لوگ پھر اس کو. ایک جملہ میں نے بھی کہا تھا کہ آپ کہیں بھائی عرف عام میں تو لوگوں کے لیے یہ قرض کا مفہوم بھی نہیں رکھتا ہے. لوگوں کیا لوگ آج آپ پہلی دفعہ آپ نے یہ شوشہ چھوڑا، اور وہ بھی القائم میں کہ اب یہ واٹس ایپ میں جو اس طریقے سے پھیلے گا کہ یہ بانڈ جو کہ وہ قرضہ ہے اور پھر اس کے بعد مخالفتیں ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو اب یہ تو عرف کو نہیں معلوم ہے کہ قرضہ ہے. اب عرف کو پہلے سنجیدگی کے ساتھ سکون سے بٹھائیے، اس کو ایک حقیقت بتائیے کہ بھائی آپ نے گورنمنٹ کو 1000 روپیہ دیا، اس کے اگینسٹ میں آپ کو یہ ایک نوٹ ملا بانڈ کی شکل میں. اب اس بانڈ کی حقیقت تو پتہ چل گئی، یہ نہ ایز اے لاٹری ہے نہ ایز اے کرنسی ہے. اس لیے کہ ہم جب دکان میں جاتے ہیں تو لوگ ہم کو کہتے ہیں یہ کیا کس دنیا سے آ رہے ہو؟ اصحاب کہف کی کسی قوم سے ہو؟ کون سا نوٹ لے کر آئے ہو؟ بھائی 100 روپے 1000 کا نوٹ لے کر آؤ. لہٰذا یہ کرنسی ایز اے کرنسی نہیں ہے، لاٹری بھی نہیں ہے، اس کی بھی حقیقت میں نے بتا دی. اب آپ نے دیا 1000 روپیہ گورنمنٹ کو فار ایگزامپل، اس کے اگینسٹ میں آپ کو یہ بانڈ مل گیا. سوال، آپ جب چاہیں اس کو کیش کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں. جب چاہیں آپ اس کو کیش کروا سکتے ہیں. وہ کیش کروا سکتے ہیں یعنی کیا مطلب؟ کیش کروا سکتے ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دوبارہ یہ سند، یہ بانڈ، یہ 1000 روپے کا جو ٹکڑا ہے، اس کو آپ نے جا کے جب دیا تو آپ کو 1000 روپیہ مل گیا. سوال، آیا وہی نوٹ ملا جو آپ نے دیا تھا؟ نہیں، وہ نوٹ نہیں ہے. اور اگر آپ نوٹ مانگیں گے بھی تو کہیں گے کس دنیا سے آئے ہو بھائی؟ وہ نوٹ. اب توجہ کریں، ہم لون کی ڈیفینیشن کو، قرض کی ڈیفینیشن کو دیکھیں. قرض کس کو کہتے ہیں؟ قرض کہتے ہیں تملیک و مال بمال، تملیک و مال بمال مثلہ، مثلا
یعنی کیا مطلب؟ میں نے آپ کو قرضہ دیا، 1000 روپیہ کا نوٹ آپ کو میں نے قرضہ دیا. میں نے آپ کو جب یہ 1000 روپے کا نوٹ قرضہ دیا، اب کیا ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اس 1000 روپے کی مالکہ ہو گئی. 1000 روپے کی ملکیت اب کس کی ہے؟ آپ کی ہے. اب میرے پاس حق نہیں ہے کہ میں اس کو ہاتھ بھی لگاؤں. میں کہوں بھائی میں نے دیا تھا، ابھی یہ دیا تھا، یہ آپ کا تھا، آپ نے دے دیا، اب اس 1000 روپے کی مالکہ آپ ہے. خوب، میرے 1000 روپے کہاں گئے؟ تو وہ 1000 روپے در حقیقت آپ جس 1000 روپے کی اب مالکہ ہیں وہ ایک لائبلٹی ہے، ایک لائبلٹی ہے، ایک ذمہ ہے جو اس کے سر پر ہے آپ کے حق میں. آپ اس کی مالکہ ہیں. وہ باہر کیا چیز ایکسس کرتی ہے؟ کیا چیز ہے باہر؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ 1000 روپے جس کو آپ نے قرضہ دیا، یہ آپ نے اس کو مالک بنا دیا اس پیسے کے اگینسٹ میں کہ جو آپ کو بعد میں دیا جائے گا. بس یہ قرضے کی حقیقت ہے. امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے، اگرچہ ہم بعض اوقات اردو زبان میں پیسوں کو بھی ایز اے امانت کہتے ہیں، پیسہ کبھی بھی امانت نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت کا مطلب ایز اٹ از، خود یہ چیز موجود ہونی چاہیے. میں آپ کو امانت کے طور پر یہ کتاب دے رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کتاب کی مالک ہو گئی، بلکہ در حقیقت یہ آپ کو میں نے استعمال کے لیے کتاب دی ہے یا حفاظت کے لیے کتاب دی ہے. اگرچہ استعمال کے لیے دی ہو، دیکھیں ایک ایک چیز، ایک سچویشن سے عنوان فرق کرتے ہیں. اگر آپ کو اس کو استعمال کے لیے دی ہو تو اس کو شریعت میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اعارہ، عاریہ کرنا، ادھار جس کو ہم کہتے ہیں. اگرچہ پھر میں کہوں کہ اردو میں پھر ادھار کسی اور کو کہتے ہیں عاریہ، امانت. بس سنبھالنے کے لیے دیا اس کو عاریہ، یا استعمال کے لیے دیا تو عاریہ دیا، اس کو سنبھالنے کے لیے دیا تو اس کو امانت کہا. اور قرضہ کیا ہے؟ قرضہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ نوٹ مالک بنایا اس 1000 روپے کے مقابلے میں جو آپ کے لائبلٹی میں ہے، آپ کے ذمے پر ہے. ممکن ہے ابھی اس کو خارج پہ کوئی بھی 1000 روپے ایکسس نہ کرتا ہو، آپ کے میرے پاس یہی 1000 روپے ہے، اس کی تو آپ مالکہ ہیں. میں کس چیز کا مالک ہوں؟ میں اس 1000 روپے کا مالک ہوں جو آپ کے اوپر ذمہ داری آ چکی ہے کہ اب آپ چاہے سروس کر کے، جاب کر کے، کہیں سے بھی تحفے کے ذریعے سے جو آپ کو ملے گا وہ آپ مجھے اس کی اگینسٹ میں دیں گی. لیکن در حقیقت یہ 1000 روپے یہ جو میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے، یہ کس چیز کے ایکویولنٹ ہے؟ اس کے برابر، اس کے اگینسٹ میں کیا چیز ہے؟ آپ کے اوپر لائبلٹی ہے، آپ کے اوپر لائبلٹی. اس کو کہتے ہیں قرضہ. اب دیکھیں، جب آپ نے حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک کو 1000 روپے دیے اور اس کے اگینسٹ میں جب آپ نے بانڈ لے لیا تو آپ نے در حقیقت اب یہ 1000 روپے عاریہ ہے، امانت ہے، قرض ہے، کیا ہے؟ وہ معلوم ہے کہ یہ امانت نہیں ہے کیونکہ اس کو وہ اس کو استعمال کرے گا، اور عاریہ نہیں ہے کیونکہ وہ چینج ہو جائے گا. بس یہ در حقیقت ڈیفینیشن وائز اگرچہ لوگوں کو معلوم نہ بھی ہو، ڈیفینیشن وائز یہ کس کے انڈر میں آیا؟ قرض کے انڈر میں آیا. بس بانڈ در حقیقت کیا ہے؟ قرض ہے، قرض ہے. ہو بس بات یہاں تک انشاءاللہ واضح ہو گئی کہ بانڈ در حقیقت قرض ہے. اچھا، اب سوال، بانڈ کی خرید و فروخت جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اصلاً یہ لفظ ٹیکنیکلی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ در حقیقت تو یہ قرضہ ہے. جب قرضہ ہے تو قرضے کو خرید و فروخت نہیں ہوتی قرضے کی. اگرچہ قرضے کی خرید و فروخت ہوتا ہے، یہ خود ایک
فقہی ایک مسئلہ ہے یہ کہ خود قرضے کو بیچنا اور خریدنا، خود قرضے کو بیچنا اور خریدنا. لیکن ابھی آپ جو اسٹیٹ بینک سے جو آپ کی ڈیل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو قرضہ دیا، اس کے اگینسٹ میں آپ کو ایک بانڈ جاری کیا جس پر نمبر لکھا ہوا تھا. لہٰذا یہ آپ نے گورنمنٹ کو ایک قرضہ دیا. وہ قرضہ دینا کیا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہاں پر ہے کہ وہ جو انعام ہے، انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم فار ایگزامپل منتھلی یا 6 مہینے پر یا سالانہ ہم اس کی قرعہ کریں گے، ڈرا نکالیں گے، اور جس کے نام آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا. خود قرض یعنی خود بانڈ کوئی اشکال نہیں ہے. اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا آپ اس کی دلیل دیجئے کہ یہ کہاں پر ہے، منہاج میں، توضیح المسائل میں، وغیرہ وغیرہ. اچھا، کہاں سے لے کر آئیں گے اس کو؟ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ اب جیسے منہاج الصالحین آگے سیستانی کی ہو یا کسی اور مرجع کی ہو، منہاج الصالحین، اس کے آخر میں کچھ ایسے مسائل بیان کیے ہوئے ہیں جو دنیا میں رائج ہے، جیسے حوالہ، بینکنگ کے مسائل وغیرہ وغیرہ. تو یہ چونکہ ایک انٹرنیشنل مسائل ہیں لہٰذا بیان کیے گئے ہیں. اب بانڈ، اب توضیح المسائل کے آخر میں یا مثلا منہاج الصالحین کے آخر میں لاٹری کے مسائل دیے ہوئے ہیں. اب لاٹری کو لوگ بانڈ کو لوگ کمپیئر کرتے ہیں لاٹری کے ساتھ، کیونکہ اس میں کہیں بانڈ تو نہیں آ سکتا، کیونکہ بانڈ صرف اور صرف پاکستان کی مشکل ہے، صرف پاکستان میں رائج ایک چیز ہے، بانڈ صرف پاکستان میں رائج ہے. تو لہٰذا آپ کوئی کتاب سے اس کو نہیں دے سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ کہیں کہ بھائی کتاب سے نہیں دے سکتے تو کہیں ہم آپ کی تھوڑی تقلید میں، ہم تو آگے سیستانی کی مثلا تقلید میں، تو ان کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اب اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو آگے سیستانی سے اس طریقے سے سوال کیا جائے کہ اگر ہم حکومت کو، مثلا حکومت، چونکہ بانڈ حکومت کا ہے عام طور پر، اس لیے حکومت کو ہم ایک پیسے دیتے ہیں، 1000 روپیہ دیا، اور اس کے اگینسٹ میں ہمیں وہ ایک سند دیتے ہیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا دیتے ہیں جس کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے، اسٹیمپ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور مہینے یا 6 مہینے، چلیں یہ بھی بتا دیں کتنے عرصے میں اس کا اعلان کرتے ہیں؟ ہر 3 مہینے بعد. ہر 3 مہینے کے بعد گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے ڈرا نکالیں گے، اس کی قرعہ کشی کریں گے، جس کا نام آئے گا اس کو انعام ملے گا. اور یہ جو 1000 کا بانڈ ہے ہمارے پاس، ہم جب چاہے اس کو کیش کروا سکتے ہیں، یعنی ہمارے جو پیسے وہ محفوظ ہیں. اگر سوال کرنا ہے تو آپ اس انداز سے سوال کیجئے، اس انداز سے سوال کیجئے. اب بانڈ کی حقیقت ہمارے لیے روشن ہو گئی. بانڈ در حقیقت قرضہ ہے، اور کسی کو قرضہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم نے اگر کسی کو قرضہ دیا اس کے اگینسٹ میں اسے کوئی سند دی تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آ جائیے اس کے انعام میں. اس کا انعام کیا ہے؟ اس کا انعام جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اب یہاں پر ہمارے پاس ایک اور قانون ہے کہ قرضہ جو شریعت میں جائز ہے وہ وداؤٹ اینی کنڈیشن کے، وہ کوئی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. کنڈیشن سے مطلب کیا ہے؟ کسی قسم کی کوئی شرط کہ جس کا فائدہ مجھے یا کسی کو ملے. اب آپ نہ کہیں کہ میں نے 1 سال کے لیے اگر قرضہ دیا تو یہ بھی تو ایک شرط ہو گئی. نہیں، میعاد اور آپ کا جو تاریخ ہے اس کی کنڈیشن لگانا کنڈیشن نہیں ہے. آپ کوئی زندگی بھر کے لیے قرضہ تھوڑی دینا ہے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے آپ نے کنڈیشن لگا دی، وہ فالویبل ہے. اس کو کہے گا، اس کو کہا جائے گا دین معجل، دین قرضہ معجل، تاریخ دار، اجل دار. جیسے مہر
مہر جس طریقے سے مہر عند طلب ہوتا ہے، تعجیل ہوتا ہے اور معجل ہوتا ہے. معجل یعنی اس ڈیٹ پر دینا ہے. قرضے میں یہ شرط لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی شرط لگانا، دیکھیں یہ خود ایک مسئلہ ہی ہے. قرضے میں یہ شرط لگانا کہ کوئی بھی شرط لگانا وہ جائز نہیں ہے. حتیٰ اگر یہ شرط لگائی جائے کہ میں آپ کو یہ قرضہ دیتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے 1 گلاس پانی پلا دیں، جائز نہیں ہے. ہاں قرضہ دیں آپ کسی کو، اس کے بعد وہ آپ کے انڈر پریشر میں آ جائے، وہ آپ کے جو وہ زیر تاثیر قرار پائے، یہ ایک الگ بات ہے. آپ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی ہے، آپ کو معلوم میں نے اس کو قرضہ بھی دیا نا، پھر بھی یہ خود بخود میرا غلام بن جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس کا نیچر ایسا ہے. ورنہ تو لوگ یہاں پر قرضہ لینے کے بعد ڈکار بھی نہیں لیتے ہیں. لیکن یہ آپ نے شرط نہیں لگائی. قرضے میں وہ چیز حرام ہے کہ جب آپ نے قرضہ دیا اور اس کے اگینسٹ میں آپ نے شرط لگائی. اس کو کہتے ہیں انٹرسٹ، اس کو کہتے ہیں سود. کسی قسم کی شرط لگانا کہ جس کے بعد جس نے قرضہ لیا ہے اس کو پابند کیا جائے، وہ پابند ہو جائے، اس کو کہتے ہیں انٹرسٹ، اس کو کہتے ہیں شرط. یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. بس توجہ کیا آپ نے، یہ انٹرسٹ کی تعریف ہے، انٹرسٹ کی ڈیفینیشن ہے. اچھا یہ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے درمیان میں یہ بات کہاں سے آئی ہے کہ ہم نے فکس تھوڑی کیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر فکس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوئی باتیں ساری. نہیں، آپ نے کوئی چیز فکس نہیں کی. آپ نے ایک کو قرضہ دیا اور کہا کہ جو جی چاہے مجھے دے دینا. یہ بھی انٹرسٹ ہے، یہ بھی سود ہے. یہ بھی انٹرسٹ ہے اور یہ سود ہے. بس توجہ کیا آپ نے کہ قرضے میں کسی قسم کی کوئی بھی شرط لگانا کیا ہے، سود کے زمرے میں آ جائے گا اور حرام ہو جائے گا اور جائز نہیں ہوگا. آگئی سیستانی سود کی شرط کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ آگئی سیستانی شرط کی جو ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ انٹرسٹ کی شرط کریں، یعنی آپ کوئی بھی کنڈیشن لگائیں. جیسے آگئی خوئی تھے، آگئی خوئی جو ہے وہ شرط کی تعریف یہ بیان کرتے تھے کہ اگر مجھے نہیں دیا گیا تو میں مطالبہ نہیں کروں گا. اگر مجھے نہیں دیا گیا تو میں مطالبہ نہیں کروں گا، یہ میرا ارادہ ہے. آگے خوئی کہتے ہیں یہ ہے شرط کی ڈیفینیشن. آگے سیستانی کہتے ہیں نہیں، شرط کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شرط بالکل ایک مفہوم عرفی ہے، اس کا مطلب واضح ہے. شرط یعنی شرط لگانا کہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ، اس کو شرط کہتے ہیں. لہٰذا اگر کسی بھی قرضے میں کوئی بھی شرط لگائی جائے وہ سود ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. اب ابھی ہماری گفتگو فی الحال اس میں نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہم بینک میں پڑھیں گے. اب سوال یہاں پہ بانڈ میں، بانڈ میں آپ نے بینک کو کیوں قرضہ دیا؟ اسٹیٹ بینک کو کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے، قرضہ دیا اس کو ہم نے، اس کے اگینسٹ میں وہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ ہر 3 کاغذ کے ٹکڑے کے ساتھ. اور کاغذ کے ٹکڑے کے لیے بھی میں بھی آپ کو دیتا ہوں کاغذ کے ٹکڑے، دے مجھے قرضہ. نہیں دیتا ہے کوئی. در حقیقت وہ جس کی وجہ سے ہم نے دیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں ہر 3 مہینے کے بعد کوڑا کشی کروں گا اور انعام دوں گا. بس یہ اس کنڈیشن کے ساتھ ہم بانڈ لے رہے ہیں. اگر گورنمنٹ آج یہ کہہ دے کہ آپ لوگوں کے پاس فقط 1 گھنٹہ ہے، جس کے پاس بانڈ ہے وہ لے لیں، اس کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں کہ اس کی ایکویولنٹ ہم آپ کو کوئی انعام بلکہ 1 گھنٹہ نہیں دیتے ہیں. ہم آپ آج سے اعلان کرتے ہیں کہ آج سے یہ بانڈ فقط ایک سند ہے اور اس کے بعد ہم کوئی انعام نہیں دیں گے. اور آپ کل جا کے بیچ کر آ جائیں گی، کیونکہ آپ کو بانڈ کو رکھ کے کیا کرنا ہے؟ بانڈ آپ نے رکھا اس لیے کہ آپ کو انعام ملے گا اور انعام حاصل ہوگا. لہذا
در حقیقت یہ کیا ہو گیا؟ قرضے کے اوپر نفع ہو گیا. نفع ضرور، میں نے کہا نا نفع کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی شرط جو کسی کو فائدہ مل رہا ہو، کسی کو اس کا ایڈوانٹیج مل رہا ہو. تو چونکہ بانڈ ہم لیتے ہیں در حقیقت اس کنڈیشن پر کہ وہ ہر 3 مہینے کے بعد اس کی قرعہ کشی کریں گے اور جو انعام ہوگا وہ ملے گا. ہم نے اس لالچ میں لیا ہے. اب سوال، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اب یہاں پر آگے سیسانی کیا کہتے ہیں؟ آگے سیسانی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو قرضہ دیں اور قرضہ دینے پر آپ نے اگر شرط نہیں لگائی، بلکہ وہ اپنی طرف سے انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ آپ کو انعام ملے گا، آپ نے شرط نہیں لگائی تو آپ کا یہ قرضہ دینا جائز ہو گیا. اب انہوں نے اگر انعام دیا تو یہ انعام آپ کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہوگا. خوب توجہ کیجیے گا. ہماری گفتگو بانڈ کے مسئلے میں چل رہی تھی اور اس بانڈ کے مسئلے کو ہم نے یہاں تک بیان کیا کہ در حقیقت یہ قرضہ ہے اور قرضے میں کسی قسم کی کوئی شرط لگانا جائز نہیں ہے. اور اگر یہ شرط لگائی جائے کہ ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ آپ 3 مہینے کے بعد قرعہ کشی کریں اور اس میں اگر ہمارا نام آ جائے تو اس کے اگینسٹ میں ہمیں انعام دیا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ انٹرسٹ ہو جائے گا، سود ہو جائے گا، ربا ہو جائے گا اور یہ حرام ہو جائے گا. لہٰذا اس کو حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی شرط نہ لگائیں. شرط نہ لگائیں کا مطلب کیا ہے؟ شرط نہ لگائیں کا مطلب یہ کہ ہم اس کو کسی طریقے سے پابند نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ خود اپنی ذات میں خود ہی پابند ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن ہم کسی طریقے سے اس کو پابند نہیں کر رہے ہیں. لہٰذا ہماری طرف سے یہ شرط کسی قسم کی نہیں ہے. جب شرط نہیں ہے تو اب اس کے اگینسٹ میں جو ہمیں وہ پیسے دے رہے ہیں یا جو بھی دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اب یہ گفتگو چونکہ ایک جو عنوان مجھے دیا گیا کہ ڈپازٹ، فکس ڈپازٹ کے جو منافع ہیں، جو پیسے ہیں، جو پروفٹ ہے وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو در حقیقت یہاں تک ہمارے لیے کیا بات روشن ہو گئی؟ ہمارے لیے یہ بات روشن ہو گئی کہ بانڈ بھی ڈپازٹ کی طرح ہے. بانڈ بھی، اب یہ فکس ڈپازٹ بھی حقیقت میں کیا ہے؟ فکس ڈپازٹ حقیقت میں فکس ڈپازٹ بھی لون ہے. یعنی آپ بینک کو 5 سال کے لیے یہ پیسے دیے کہ وہ ماہانہ آپ کو مثال کے طور پر اس کے اگینسٹ میں 8% 7% نہیں معلوم کیا ریٹ چلتا ہے، وہ آپ کو ماہانہ اس ریٹ پر آپ کو انٹرسٹ دیں گے. تو بانڈ اور فکس ڈپازٹ ماہیت اور حقیقت کے لحاظ سے ایک ہی چیز ہے. فکس ڈپازٹ بھی وہی چیز ہے اور بانڈ بھی وہی چیز ہے کہ در حقیقت آپ نے ان بینک کو آپ نے در حقیقت پیسے دیے ہیں کہ جس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ قرضہ ہے اور اس کے اگینسٹ میں آپ کو کچھ منافع ملیں گے. ان منافع میں ایک منافع یہ ہے کہ ہم 3 مہینے پر ڈرا نکالیں گے، قرعہ کشی کریں گے اور آپ کو انعام دیں گے. اس کا نام ہم نے بانڈ رکھا. ہم ہر مہینے آپ کو اتنا % انٹرسٹ دیں گے، اس کا ہم نے نام
فکس ڈپازٹ رکھا. اور اسی قسم کے آپ جتنی بھی ساری مثالیں ہیں یہ در حقیقت شریعت میں ایک ہی عنوان کے تحت میں ہیں, وہ ہے قرضے کے, لون کے عنوان کے تحت میں. اب جب آپ نے یہ ڈپازٹ رکھوایا یا بانڈ لیا تو یہ در حقیقت آپ نے قرضہ دیا. اگر آپ نے شرط لگائی تو یہ کام حرام ہو جائے گا, سود ہو جائے گا. اور سود کی مذمت میں وہ جو ساری دلیلیں ہیں قرآن کی آیات اور روایات ہمیں شامل ہو جائیں گی, جس کی مذمت پہ بہت شدید آیات اور روایات ہیں. بس ہم نے تو کوئی شرط نہیں لگائی, لہذا یہ ٹیکنیکلی ہم نے جو قرضہ دیا شرعی لحاظ سے وہ ہم کو ایز اٹ از واپس قرضہ دے دیں, یہی اس کی ذمہ داری ہے. یہ تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے فقہ میں یہ مسئلہ ہے, ورنہ تو وہ شاید یہ کہہ دے کہ اپنے فارم میں ایک وہ بنا دے کہ آیا تم کس مسلک سے تعلق. اگرچہ اہل سنت میں بھی یہی ہے, اہل سنت کا بھی مسئلہ یہی ہے, لیکن اگر مثال کے طور پر اگر وہ یہ معلوم کر لیں کہ یہ شیعہ ہے اور شیعہ وہ آج کل کی اصطلاح کے لحاظ سے پریکٹیکل شیعہ ہے, یعنی جو سود لینے کو حرام سمجھتا ہے, تو وہ بالکل جو وہ اپنا گورنمنٹ لحاظ سے ممکن ہے وہ قانون کی مخالفت کریں, لیکن شرعی لحاظ سے جو اس نے آپ سے ڈپازٹ رکھوایا ہے وہ ایز اٹ از دے دے, اس سے زیادہ وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے. لہذا یہاں پر ہم اس طریقے سے اس کو صحیح کرتے ہیں. اچھا, اب فکس ڈپازٹ کی بات آئی تو چونکہ آپ نے یہ فکس ڈپازٹ کس ادارے میں رکھا ہے, اچھا ابھی بانڈ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, بانڈ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, اس کا ایک چھوٹا سا آخری اس کی چھوٹی سی دم رہ گئی ہے, باقی وہ اس کو ہم اس کے ساتھ بعد میں آخر میں بیان کریں گے کہ فکس ڈپازٹ جو آپ نے ڈپازٹ رکھا ہے, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ جو فکس ڈپازٹ رکھوایا ہے وہ کہاں رکھوایا ہے. کہاں رکھوایا سے مراد یعنی کون سی قسم کی بینک ہے یا کون سی قسم کا ادارہ ہے. عام طور پر 4 قسم کے بینک یا ادارے کو ڈسکس کیا جاتا ہے, یا وہ پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ ہے, یا وہ پرائیویٹ ہے یا وہ گورنمنٹ ہے. اگر وہ ابھی ہم گورنمنٹ کو لے لیں تاکہ پرائز بانڈ کو یہیں پہ اس کو ختم کر دیں. اگر وہ گورنمنٹ ہے تو اب یہاں پر پھر ایک پرابلم ہے کہ چونکہ آگئے سیستانی آگئے خوئی کی طرح گورنمنٹ کو کیا کہتی ہے, کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ مالک نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی تفصیلی مسئلہ ہے, لیکن بہرحال مجھے صرف آدھے گھنٹے میں اس کو کور کرنا ہے. آگئے سیستانی گورنمنٹ کو مالک نہیں مانتے. یعنی کیا مطلب مالک نہیں مانتے؟ یعنی ان شارٹ یہ, اب اس کی حقیقت کو بھی فی الحال ٹائم نہیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں, میں اس کا مالک ہوں, آپ اس کے مالک ہیں, آپ اس کی مالک ہیں, آپ اس کی مالک ہیں, آپ اس کی مالک ہیں. گورنمنٹ کا جو مال ہے اس کا مالک کون ہے؟ عرفی لحاظ سے کوئی شخص نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ مالک ہے. آگئے سیستانی آگئے کوئی, جبکہ آغا خمینی نہیں, آگئے وحید خراسانی بھی نہیں مانتے, ورنہ آغا خوئی کے اکثر شاگرد اس نظریے کے قائل ہیں. کیا کہ توجہ کریں کہ گورنمنٹ مالک نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ شخص نہیں ہے, کوئی صاحب نہیں ہے, کوئی انسان نہیں ہے. لہذا یہ جب کوئی مالک نہیں ہے تو یہ مجہول المالک ہے.
دیکھیں اب اس کی اگر میں حقیقت کو پھر بانڈ کی طرح اگر بیان کرنا شروع کیے اگر اس کو بینک کو تو پھر جو وہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا. لہٰذا ہم فقط اس بات کو صرف تسلیم کرتے ہوئے کہ بینک میں یعنی گورنمنٹ کو آگئی سیستانی مالک نہیں مانتی ہے اور فرماتے ہیں کہ بینک مالک نہیں ہے بلکہ بینک کا جتنا بھی مال ہے وہ سارا کا سارا مجہول المالک ہے. مجہول المالک کس کو کہتے ہیں؟ جس کا مالک معلوم نہ ہو اس کو مجہول المالک کہتے ہیں. مجہول المالک کی اتھارٹی ولایت کس کے پاس ہے؟ مجتہد کے پاس ہے. مجتہد جامع الشرائع کے پاس اس کی ولایت اور اتھارٹی ہے. وہ اس کا مالک نہیں ہے, اس کے پاس اس کی اتھارٹی ہے, پاور ہے اور ولایت ہے اس کے پاس. بس یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. اب اس کو ہم تھوڑا سا مزید اس کو کوشش کرتے ہیں بیان کریں. جب آپ نے بینک میں یعنی گورنمنٹ میں آپ نے پیسے رکھوائیں تو جب آپ کسی کو قرضہ دیتی ہیں تو کس کو قرضہ دیتی ہیں؟ کسی شخص کو قرضہ دیں گی, اسی سے آپ لیں گے قرضہ. یہاں پر تو وہ جو مینیجر بیٹھا ہے وہ تو گورنمنٹ نہیں ہے, وہ تو ایک نمائندہ ہے اس کا. تو در حقیقت آپ نے آگے سیستانی آگے یہ سارے فقہا یہ سارے کے سارے فقہا کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت آپ نے ایک کنویں میں پیسے ڈال دیے اپنے. وہ کنویں میں پیسے گئے, اب سارے پیسے اس میں مکس ہیں, آپ کے بھی ہیں اور دوسروں کے بھی ہیں. لہذا یہ مجہول المالک ہے. جب مجہول المالک ہے تو اب کیا مسئلہ ہوگا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ میری اتھارٹی چلے گی. آگے سیستانی نے تقریباً 39 چل رہا ہے نا, 1439 1422 میں آگے سیستانی نے یعنی تقریباً 17 سال پہلے آگے سیستانی نے اپنی ایک اس میں ایک اجازت دی انہوں نے کہ گورنمنٹ کی جتنے بھی جائز معاملات ہیں, گورنمنٹ کے جتنے بھی جائز معاملات ہیں وہ میں بے عنوان ولی ایک فقیہ کے عنوان سے میں اس کو امضا کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں پرمیشن دیتا ہوں. اس کی ولایت آگے سیستانی کے پاس ہے, میں اس کی پرمیشن دیتا ہوں. جب میں اس کی پرمیشن دیتا ہوں, ورنہ تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کر رہے تھے مثال کے طور پر کسی گورنمنٹ ادارے میں کام. جب آپ نے کسی گورنمنٹ ادارے میں کام کیا تو کس کا کام کیا آپ نے؟ کس کے لیے سروس دی آپ نے؟ گورنمنٹ تو کوئی شے نہیں ہے, گورنمنٹ تو کوئی چیز نہیں ہے. جب آپ نے سروس دی تو آپ کس سے اس کی اجرت کی استحقاق رکھتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پہاڑ کو جا کے کھودنا شروع کریں اور پہاڑ کھودنے کے بعد کہیں کہ بھائی مجھے اس کی اجرت دو. لہٰذا آگے سیستانی نے کیا کیا, چونکہ پورا گورنمنٹ ایک سسٹم ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے, اس کی اتھارٹی فقیہ کے پاس ہے, اس کی ولایت فقیہ کے پاس ہے. لہٰذا فقیہ میں بے عنوان فقیہ یہ پرمیشن دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جتنی بھی جائز ڈیلنگ ہیں اس کو میں امضا کرتا ہوں. یعنی گویا آگے سیستانی یہ فرماتے ہیں, اگرچہ آگے سیستانی کو بھی معلوم ہے کہ میرا یہ کہنا کوئی پریکٹیکل یوں اثر نہیں رکھتا ہے بلکہ مومنین کے لیے فائدہ مند ہے. لہذا آگے سیستانی کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, میں نے ایک بات کہی. آگے سیستانی نے 1422 میں یہ بات کہی کہ گورنمنٹ کی جتنی بھی ڈیلنگ ہیں, جائز ڈیلنگ ہیں, اس کو میں اجازت دیتا ہوں اور اس کو میں امضا کرتا ہوں.
یعنی اب آپ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے سے آپ ڈیل کریں گی، وہ در حقیقت آغا سیستانی کے نمائندے سے ڈیل کر رہی ہے. اور آغا سیستانی کہتے ہیں جتنے بھی جائز معاملات ہیں اس کو میں اجازت دیتا ہوں، میں اس کی اجازت دے رہا ہوں، اس کی پرمیشن دے رہا ہوں، حرام کی پرمیشن نہیں دے رہا ہوں. لہذا اب کیا ہو گیا؟ اب یہ ہو گیا کہ آپ جب بینک میں گئیں یا آپ بینک سے جب اسٹیٹ بینک سے آپ نے بانڈ خریدا تو آپ نے اس کو 1000 روپے دیا کہ در حقیقت وہ آ گئے. اب یہ جا کے کسی کو کہیے گا نہیں، ورنہ گورنمنٹ جو وہ یہ ادارہ بند کر دے گی. آپ در حقیقت آ گئے سیستانی کے نمائندے کو 1000 روپے دیے، اس کے اگینسٹ میں آپ نے 1000 روپے کا بانڈ لیا. آغا سیستانی کہتے ہیں یہ کام حلال ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اب وہ گورنمنٹ اپنی طرف سے وہ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا کام نہیں، یہ اپنی طرف سے گورنمنٹ خلاف شریعت کام کر رہی ہے، اس کی مرضی ہے. گورنمنٹ اپنی طرف سے جو بھی بانڈ خرید رہے ہیں ان کے لیے ان سے ایک گویا ایگریمنٹ ہے کہ ہر 3 مہینے پر ہم ڈرا نکالیں گے اور خوراکشی پہ آپ کو انعام دیں گے. اور آگے سیستانی کہتے ہیں کہ صحیح ہے، یہ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے، آپ نے چونکہ حلال کام کیا. لہٰذا ایک بہت بڑی پرابلم ہے. آپ لوگوں نے کبھی بینکنگ کے مسائل کیے اس سے پہلے؟ کبھی اس قسم کے مسائل سنے نا؟ خوب، چلیں بینکنگ کے مسائل پھر اپنے جگہ پر چلیں. بہرحال آج کی حد تک بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہوگی نا؟ جی خوب توجہ کریں کہ آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں. آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اب گورنمنٹ اپنی طرف سے آپ کو 2 چیز دیتی ہے. ایک کا نام ہے انعام، ایک کا نام ہے انٹرسٹ اور سود. شریعت میں یہ دونوں ہی سود ہے، لیکن بہرحال آگے سیستانی نے اس کو مسئلے کے اعتبار سے بھی فرق کیا ہے. جس طریقے سے عرف میں فرق کیا جاتا ہے، آگے سیستانی نے بھی اس کو فرق کیا ہے. آپ کہیں کہ آگے سیستانی کون ہوتے فرق کرنے والے؟ کون ہوتے آگے سیستانی فرق کرنے والے؟ کیونکہ وہ مجہول المالک کی ولایت رکھتے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہے. لہذا آگے سیستانی نے ایک مسئلہ بیان کیا. کیا مسئلہ بیان کیا؟ کہ جب بھی گورنمنٹ آپ کو انعام دے تو آپ پورا کا پورا رکھ سکتی ہیں، انعام دے تو. لیکن گورنمنٹ اگر آپ کو کچھ پرسنٹیج دے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، انٹرسٹ کہتے ہیں، سود کہتے ہیں، تو اس میں آگے سیستانی یہ کہتے ہیں کہ 50% آپ مومن، شیعہ اثناعشری، فقیر شرعی، دیندار کو آدھا صدقہ دیں اور باقی آدھا آپ کی ملکیت میں ہے، آپ خود مالک اس کی بن جائیں گے. اب اتنے سارے لفظ آ گئے. خود مومن سے مراد نماز شب والا مومن نہیں، شیعہ اثناعشری مراد ہے. شیعہ اثناعشری ہو، فقیر شرعی ہو. فقیر شرعی کی اصطلاح کبھی پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے؟ صحیح ہے. باقی دیندار ہونا چاہیے. آگے سیستانی فرماتے کہ کسی بھی مومن کو آپ آدھا صدقہ دے کر باقی آدھے کو آپ اپنی ملکیت میں قرار دے سکتی ہیں. یہ آگے سیستانی نے جو کہا یہ کس عنوان سے ہے؟ یہ ان کی ولایت کے عنوان سے ہے. آگے سیستانی نے کہا کہ یہ میرے پاس ولایت ہے مجہول المالک کی، اور میں اس ولایت کے تحت میں یہ اپنے مقلدین کو یہ اجازت دیتا ہوں، اپنے مقلدین کو، اور ہر اس فقیہ جو جس فقیہ پر وہ باقی ہے اور میری تقلید میں ہے، اور اس کا فقیہ اس کو مجہول المالک مانتا ہے. مثال کو مرحوم آغا خمینی مجہول المالک نہیں مانتے تھے، لہٰذا آغا سیستانی آغا خمینی کے مقلدین کو یہ پرمیشن نہیں دے سکتے ہیں. لیکن آغا خوئی کے مقلدین کو آغا سیستانی نے پرمیشن دی. کیا پرمیشن دی؟ کہ جو انٹرسٹ ہے، سود ہے، جس کو بینک یا ادارہ سود کا نام دے رہی ہے،
وہ آپ آدھا 50% جو کہ وہ آپ صدقہ دیں، باقی 50% کے آپ مالک بن جائیں گے. اور یہ تو ہے اگر انٹرسٹ ہو تو. اور جو انعام والا ہے، بانڈ کس میں آتا ہے؟ انعام والے میں آتا ہے. انعام میں آگے سیسانی فرماتے ہیں کہ انعام 100% پورا 100% آپ جس کا بانڈ ہے، جس کے نام کا یہ بانڈ نکلا، اس کے لیے یہ بانڈ جائز ہے. اب یہاں پر ایک آج کی زبان میں ایک شوشہ ہے، چونکہ اس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے، لہذا میں اس کا نام شوشہ دے رہا ہوں کیونکہ اس کا مجھے جواب معلوم نہیں ہے. چلیں اس کو ہم دیکھتے ہیں، آگے اس کو بیان کرتے ہیں. بس خلاصہ کیا ہوا؟ آگے سیسانی فرماتے ہیں کہ اگر انعام ہے تو 100% رکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ سود ہے تو ہم 50% کی اجازت دیتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو باقی 50% آپ کو صدقہ دینا ہوگا. اچھا ایک بات یہاں پر بیان کر دوں میں، یہ مسئلہ اکثر لوگ جو ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، آگے سیسانی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں آدھا آپ صدقہ دیتے ہیں، آدھا آپ رکھ لیں. لیکن ایک جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے، جو ہم پرابلم ظاہر ہے اس کو سوال جب ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ہم اس پرابلم کو بیان نہیں کرتے ہیں. آج میں اس پرابلم کو بیان کر دوں کہ آگاہی سیسانی جو 50% کی اجازت دیتے ہیں اس کی ایک کنڈیشن لگاتے ہیں. وہ پہلے کنڈیشن بیان کر دی. کیا کنڈیشن؟ وہ کنڈیشن یہ کہ آپ کی ڈیل حلال ڈیل ہونی چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب آپ نے بینک کو ڈپازٹ رکھوایا تو آپ نے کنڈیشن نہ لگائی ہو انٹرسٹ کی. آگاہی سیسانی فرماتے ہیں کہ آپ بینک میں ڈپازٹ رکھیں یا بانڈ لیں، لیکن کسی قسم کی آپ کو شرط نہیں لگانی ہے. اگر آپ نے شرط لگا دی تو آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کو اس میں سے 50% تو کیا ایک پائی بھی نہیں ملے گی، پورا کا پورا صدقہ دینا ہوگا، پورا کا پورا صدقہ دینا ہوگا. آگاہی سیسانی کہتے ہیں کہ ہم حرام چیز کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں، ہم صرف اور صرف اس انٹرسٹ کے 50% کو اجازت دیں گے جو آپ نے حلال طریقے سے کیا ہو. اگر آپ نے ڈپازٹ رکھتے ہوئے، قرضہ دیتے ہوئے آپ نے اگر یہ شرط لگا دی کہ اس کا انٹرسٹ مجھے دیا جائے گا 5%، 7% جتنا بھی بنتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرض ربوی ہے، یہ لون انٹرسٹ کے ساتھ ہے، یہ سودی قرضہ ہے. اور سودی قرضہ خود ہے، یہ ایک کام حرام کام ہے، ایک حرام کام ہے. یہ ٹرانزیکشن، یہ ڈیل، یہ معاملہ، یہ ایک حرام معاملہ ہے، ایک حرام ڈیل ہے. آگاہی سیسانی کہتے کہ 1422 ہجری میں ہم نے جو امضا کیا ہے اور اجازت دی ہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان تمام ڈیلنگز کی اجازت دی ہے جو آپ کی ان کے ساتھ حلال معاملات میں ہو. لیکن چونکہ اگر آپ نے ان کو قرضہ دیا انٹرسٹ کے اوپر، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے آپ کو، ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتے. اور اجازت اگر آگاہی سیسانی نے اگر نہیں دی تو آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی کتنی آفتیں اور بلائیں ہیں. اس کی ایک درد سر ہے. اگر آگاہی سیسانی نے اجازت نہیں دی، یہ 1422 ہجری میں آگاہی سیسانی نے اجازت دے کر مومنین کے لیے بہت سارے مسائل کو حل کر دیا، بہت سارے مسائل کو حل کر دیا کہ یہ اب عنوان اپنی ایک الگ گفتگو رہے گی کہ اس امضا کے، اس کی اجازت کے کیا فائدے ہیں اور کیا فائدے نہیں ہیں. بہرحال وہ اپنے مقام پر، بس شوشہ بھی نہیں آیا ہے، وہ آگے جا کر آئے گا. وہ میں بھول بھی گیا کیا تھا. خیر، بس یہاں تک بات واضح ہو گئی، یاد آ گیا. توجہ کریں، یہاں تک ہمارے لیے بانڈ تو پورا کا پورا روشن ہو گیا. کیا ہو گیا خلاصہ؟ اچھا مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو مجھے بیان کرنا تھا، کیونکہ مجھے تو اتنے سارے انہوں نے عنوان دیے تھے، یہ تو میں نے اس کی پورے بانڈ کی حقیقت کو بھی بیان کر دیا. اگرچہ یہ کام کی چیزیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ورنہ در حقیقت اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصولاً یہ بیان ہونا چاہیے تھا کہ بانڈ جائز ہے، آپ کسی قسم کی شرط نہ لگائیں تو بانڈ جائز ہے، اور اس کا انعام جو وہ آپ کے لیے سارا کا سارا حلال ہے. یہ 1 منٹ میں بانڈ کا مسئلہ حل ہو گیا.
لیکن بہرحال میں نے اس کی حقیقت کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا تاکہ یہ بہرحال ہم نے اس کے ضمن میں بہت سارے مسائل کو حل کر دیا. اب ایک مسئلہ جو آج کل رائج ہے جی، خوب ایک مسئلہ جو آج کل رائج ہے یہ ہے شوشہ، اور اس کا جواب مجھے فی الحال معلوم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس کی حقیقت بیان کر دوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اگر آپ اسٹیٹ بینک سے اگر آپ بانڈ لینے جائیں تو شاید کہتے پتہ نہیں لائن لگتی ہے اور وہاں پہ بڑے اس کے ڈاکیومنٹیشن ہے وغیرہ وغیرہ، ایک درد سر ہے. لہٰذا اس کا آسان طریقہ ہے کہ بولڈن مارکیٹ میں راستے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں اس میں بانڈ آپ کو کیا کرتے ہیں، ہاں بانڈ بیچتے ہیں، جو عرف کی زبان ہے. عرف کہتے ہیں کہ وہ بانڈ بیچتے ہیں. اگر 1000 کا بانڈ ہے تو 1020 روپے، 1050 روپے، 1100 روپے لے کر جو وہ بیچتے ہیں. آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ چونکہ بانڈ کی حقیقت لوگوں کو نہیں معلوم ہے لہٰذا وہ قیاس کرتے ہیں. کس کے ساتھ قیاس کرتے ہیں؟ اس عید کے نوٹوں کے ساتھ کہ جو عید میں خریدے جاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ عید کے عیدی دینے کے لیے عید کی آمد پر نوٹ خریدے جاتے ہیں. مثلا اگر 100 روپے کی اگر گڈی ہے، 100 روپے کی گڈی میں کتنے، 10,000. 100 روپے کی اگر گڈی ہے، 10,000 روپے کے 100 کا نوٹ ہے، آپ نے اس کو 10,200 روپے دیے اور یہ 100 کی گڈی لی. اب یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ جائز ہے کیونکہ یہ انٹرسٹ نہیں ہے. انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے؟ انٹرسٹ لون میں ہوتا ہے، قرضے میں ہوتا ہے. یہ آپ نے قرضہ نہیں دیا، یہ نقدی معاملہ ہے. یہ نقدی معاملہ ہے. آپ نے 10,000 دیے، 10,000 لیے، لیکن 10,000 دیے اور 10,000 لیے، 200 روپے اوپر اس کو دیے. اگر یہی چیز اگر لون کی شکل میں ہوتی کہ اگر آپ کسی کو 10,000 روپے دیں اور اس کو کہیں کہ 1 مہینے کے بعد مجھے 10,000 کے ساتھ 200 روپے اوپر دینا، یہ حرام تھا. یہ قرضہ، یہ سود والا قرضہ ہوتا اور یہ حرام ہو جاتا. توجہ کیا آپ نے؟ بس یہ جو عید کی نئی نوٹوں کا جو معاملہ ہے یہ جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ یہ لون پر نہیں ہے، قرضے پر نہیں ہے، بلکہ نقد پر ہے. نقد پر ہے. جب نقد پر ہے لہذا فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اب بولڈن مارکیٹ یا صدر یا جہاں پر بھی یہ بانڈ ملتے ہیں جو بینک نہیں دے رہی ہے بلکہ کوئی بھی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے اس کو بیچ رہا ہے. اب یہ لفظ ٹیکنیکلی کیا ہو گیا؟ غلط لفظ ہے. یہ بانڈ بیچ رہا ہے، اگرچہ ایک حد تک صحیح بھی ہے، اس کو شاید بیان کر دیں گے ہم. خوب توجہ کریں. اب یہ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جس طرح سے عید کی نوٹیں مہنگی خریدنا جائز ہے تو یہ بانڈ بھی خریدنا جائز ہونا چاہیے. یہ قیاس غلط قیاس ہے. کیوں غلط قیاس ہے؟ خب جو ہم نے بیان کیا، کیونکہ نوٹ کرنسی ہے، بانڈ کرنسی نہیں ہے. بانڈ کرنسی نہیں ہے. بانڈ کیا ہے حقیقت میں؟ در حقیقت بانڈ اس قرضے کی سند اور سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس. تو در حقیقت اب میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کروں. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو XYZ کسی کو بھی ابھی بینک سے باہر نکل آئے، اسٹیٹ بینک سے باہر نکل جائیں، بینک سے باہر نکل آئیں، اپنی عام زندگی میں آ جائے. کسی کو آپ نے قرضہ دیا، نارمل قرضہ، کوئی انٹرسٹ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے، کچھ بھی، ایک نارمل قرضہ دیا. 2 لاکھ روپے کسی کو قرضہ دیا. اب وہ نہیں دے سکتا ہے، نہیں دے رہا ہے، دے سکتا ہے نہیں دے رہا ہے، XYZ کچھ بھی ہے. آپ نے 2 لاکھ روپے کسی کو قرضہ دیا. 2 لاکھ روپے
اس کو دیا آپ نے, اس کے سر پر آپ کے 2 لاکھ روپے ہیں. اب ایک شرعی مسئلہ کہ کیا اپنے قرضے کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مثلا میں نے قرضہ دیا کسی کو 2 لاکھ. خوب, اب میں یہاں پر ایک صاحب مجھے ملے, میں نے کہا ایک صاحب کو میں نے قرضہ دیا ہے 2 لاکھ روپے, اب وہ مجھے دے نہیں رہے. چلیں ابھی ہم کراچی کی زبان میں بات کریں, وہ ہمیں دے نہیں رہے. تو کہا کہ اچھا آپ ہم سے کتنے دیے تھے؟ ہم نے 2 لاکھ. آپ ہم سے 1,80,000 لے لیں, باقی نکالنا ہمارا کام ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس قرضے کو بیچ دیا. 2 لاکھ کا قرضہ 1,80,000 میں ہم نے بیچ دیا. شریعت اس کو کیا کہتی ہے؟ جائز ہے. وہ ٹیڑھی انگلی سے جو نکالے گا اس کو شریعت کچھ نہیں کہہ رہی ہے. آپ نے اپنے 1 لاکھ لے لیے اور اپنے قرض, آپ نے کس چیز کو بیچا؟ اپنے قرضے کو بیچا. آپ نے جب آپ نے اپنے قرضے کو بیچا 1,80,000 میں, تو اب یہ 1,80,000 آپ کا ہے, بات ختم ہو گئی. اب سنیے, یہ جو بولٹن مارکیٹ میں جو بانڈ بیچ رہا ہے, یہ کیا بیچ رہا ہے حقیقت میں؟ یہ قرضہ بیچ رہا ہے. یہ در حقیقت میں, کیونکہ وہ جب اسٹیٹ بینک سے یہ بانڈ لے کر آیا, یہ جب وہ اسٹیٹ بینک سے بانڈ لے کر آیا, یعنی کیا کیا اسٹیٹ بینک کو 1,000 روپے اسٹیٹ بینک کو لون دی, اس کے مقابلے میں سند دی. اب آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اسٹیٹ بینک, اس کو نہیں پتا کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. یہ تو ہم انچولی میں مدرسہ القائم میں بیٹھ کر یہ جو کو سارا اس کے اوپر جو وہ کر رہے ہیں اس کی حقیقت کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو 1,000 روپے کی جو لون ہے بینک کے پاس, وہ ہم کو کہتا ہے اچھا دنیا میں کیا رائج ہے. دیکھیے پاکستان بہت ہی انٹرنیشنل ملک ہے. دنیا میں کیا رائج ہے؟ دنیا میں یہ رائج ہے کہ ہمیشہ لون بیچی جاتی ہے سستے میں. کوئی دنیا میں ایسا احمق نہیں ملے گا کہ جو لون مہنگے میں خریدے. کیوں مہنگے میں خریدے گا وہ؟ توجہ کیا آپ نے؟ مہنگے میں دنیا میں کہیں نہیں ملے گا سوائے پاکستان کے بانڈ کے مسئلے میں. ایسا نہیں کہ پاکستان والے شریف ہے, نہیں, بانڈ کے مسئلے میں. یہاں پہ فقط بانڈ کے مسئلے میں آپ کو ایک یہ کیس ملے گا جہاں پہ قرضہ آپ کا خریدا جا رہا ہے مہنگے داموں میں. ورنہ آپ مجھے بتائیں نا کہ قرضہ کون مہنگا خریدے گا؟ وہ تو در حقیقت جس بندے کو آپ نے اپنے 2 لاکھ کا قرضہ 1,80,000 میں بیچا تھا, وہ 20,000 آپ نے کس چیز کے اس کو دیے ہیں؟ وہ پیسے نکلوانے کے لیے, وہ اس کو اس کے تعلقات استعمال کرنے کے, وہ اس کے سروس چارج ہیں. مجھے تو الحمدللہ بیٹھے بٹھائے جو 2 لاکھ ڈوب رہے تھے 1,80,000 مل گئے مجھے. تو دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں. اسی لیے مراجعین ہمیشہ توضیح المسائل میں ایک بات کہتے ہیں. اب مراجعین کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک پیدا ہو سکتا ہے, کہ لہٰذا انہوں نے ہر جگہ ہر مسئلے میں لکھا, ہر جگہ پر توضیح ہو یا عروا میں نہیں, بہرحال منہاج ہو, اس میں ایک مسئلہ لکھا کیا کہ جائز ہے قرضے کو بے اقل قیمت, کہ قرضے کو کم قیمت پر بیچنا جائز ہے. اس لیے کہ لاجیکل ہی نہیں تھا کہ مہنگی قیمت پہ بھی کوئی قرضہ جو وہ بیچا جا سکتا ہے اور خریدا جا سکتا ہے. اب بولٹن مارکیٹ میں بیٹھا ہوا یہ شخص اپنے قرضے کو جو 1,000 روپے کا بانڈ ہے, در حقیقت وہ قرضہ ہے, وہ کتنے میں بیچ رہا ہے؟ وہ 1,200 میں بیچ رہا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ خلاف متعارف ہے معاملہ ہے, یہ ڈیل ہے, عقلاء اس کو قبول کرتے ہیں اس لیے کہ بہرحال ان کے اپنے فوائد ہیں. وہ اس لیے کہ بانڈ میں جاؤں گا, اسٹیٹ بینک جاؤں گا, وہاں پہ لائن میں لگنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اس سے بچنے کی خاطر میں. بس در حقیقت توجہ کریں, یہ جو بولٹن مارکیٹ میں یہ ہے شوشہ, سن لیجئے کہ بولٹن مارکیٹ میں یہ جو 1,000 کا بانڈ فار ایگزامپل 1,200 روپے میں جو خرید رہا ہے, یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ در حقیقت اپنا قرضہ کوئی شخص بیچ رہا ہے مہنگے داموں پر. جیسا کہ میں نے کہا کہ مجتہد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, لہذا مجتہد نے اپنی توضیح میں, اپنی منہاج میں, اپنی عربی کتاب یا اردو کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جائز ہے کہ قرضے کو سستے داموں پر بیچا جا سکتا ہے. شوشہ یہ ہے
کہ کیا مہنگے داموں پر قرضے کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ جواب نہیں معلوم. اس لیے ہم نے اس کا نام شوشا دیا تھا، چونکہ ہمیں موقع نہیں ملا کہ اس سوال کا ہم، چونکہ بہرحال ہم جن سے معلوم کرتے ہیں وہ بہرحال فی الحال یہ کہ ہمارے لیے جو کہ پاسبل نہیں تھا اور ابھی بھی پاسبل نہیں ہے، کبھی ہم نے اس مسئلے کو اگر حل کیا. فی الحال احتیاط کی جائے. فی الحال کیونکہ یہ قیاس کرنا کہ یہ کرنسی کی طرح ہے، یہ قیاس غلط قیاس ہے، بلکہ در حقیقت اس کا عنوان یہ ہے. یعنی اگر ہم کسی فقہ جاننے والے سے اگر ہم سوال کریں تو ایک سینٹنس میں جملہ، اگر فقیہ ہوگا سامنے بیٹھنے والا جواب دینے والا، اگر فقہ جانتا ہوگا تو آپ کے سوال کو سمجھ جائے گا. سوال کیا بنے گا؟ سوال یہ بنے گا کہ کیا قرضے کو مہنگے داموں پر بیچا جا سکتا ہے یا نہیں بیچا جا سکتا ہے. آپ دیکھیے گا توضیح المسائل میں، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں یہ مسئلہ ملے گا، لیکن توضیح المسائل میں یہ مسئلہ ظاہراً موجود ہے کہ قرضے کو کم قیمت پہ بیچا جا سکتا ہے. کیا زیادہ قیمت پر بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے ہیں؟ اور ہم نے بعض فقہی گروپ میں ہم نے اگرچہ ایک لفظ کہا تھا، اس لفظ سے ممکن ہے کوئی آ کر اشکال کریں، ہم نے کہا کہ مشکل لگتا ہے. یہ ہم نے فتویٰ نہیں بتایا تھا، شاید بعض لوگ اس سے فتویٰ سمجھے تھے، لیکن یہ ہم نے فتویٰ نہیں بتایا تھا. اب یہ بہرحال فی الحال یہ کہ اس کا مسئلہ شرعی معلوم نہیں ہے. اگر ہمیں کسی سے مسئلہ معلوم کرنا ہوگا تو اس طریقے سے معلوم کرنا ہوگا کہ کیا قرضے کو سستے داموں پر خریدنا اور بیچنا تو جائز ہے، کیا قرضے کو مہنگے داموں پر خرید سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے اور بیچ سکتے ہیں. جی بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. میں دیکھیں توجہ کریں، ہم جو سستے دام میں نے اپنے 2 لاکھ بیچے، 1,80,000 میں کیوں بیچے؟ میں نے میرے درد سر ختم ہو. یہاں پر بھی میں مہنگے داموں میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ در حقیقت وہ سند ہے، اس سند پہ ڈرا نکالا جاتا ہے. تو چونکہ میری غرض یہ ہے کہ مجھے میں بینک کو قرضہ دینے کے لیے اتنا بے چین و پریشان نہیں ہو رہا ہوں کہ میں یہ کار خیر انجام دوں کہ میں حکومت کی مدد کروں اور اس کو قرضہ دوں. نہیں، کوئی ایسی نیت نہیں ہے. میری نیت تو ہے کہ یہ ڈرا نکلتا ہے، اس کے لیے بینک نے ایک سند جاری کی ہوئی ہے، ایک بانڈ جاری کیا ہوا ہے، لہٰذا اس درد سر سے بچنے کے لیے جو کہ میں مہنگا خرید رہا ہوں. اچھا ٹیکنیکلی اب ہم کیا اس میں بولیں، چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم یہی کہتے ہیں کہ اعتراف جرم کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم. لہٰذا یہ ایک مسئلہ فی الحال احتیاط ہے، اور معلوم کریں آپ لوگ. اگر مجھے کبھی معلوم ہوا تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آیا یہ. لیکن فی الحال مسئلہ شرعی کیا ہے کہ احتیاط واجب ہے. ہم یہ ڈیل اور یہ ٹرانزیکشن اور یہ خرید و فروخت نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللجن 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 یا مولا اللجن 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 ماسٹر اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن